سابق وزیر محمد علی شبیر نے وزیر داخلہ امت شاہ کی تلنگانہ و آندھرا پردیش میں نافذ 4% مسلم ریزرویشن کو ختم کرنے اور اس کو غیر آئینی قرار دینے پر سخت مذمت کی ہے۔ شبیر علی نے حیدرآباد ڈی سی سی کے صدر سمیر ولی اللہ کے ساتھ پیر کے روز گاندھی بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ امت شاہ جو ہندوستان کے وزیر داخلہ کا قلمدان سنبھالے ہوئے ہیں، اس فرق کو نہیں سمجھتے کہ آئینی اور غیر آئینی کیا ہے۔ شبیر علی نے زور دے کر کہا کہ 4% مسلم ریزرویشن مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں معاشی اور سماجی طور پر پسماندہ 14 ذاتوں کا احاطہ کرتا ہے، جیسا کہ ایک پسماندہ طبقات کمیشن نے شناخت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4% مسلم ریزرویشن کسی دوسری کمیونٹی کے کوٹے میں کمی کیے بغیر فراہم کیا گیا تھا اور اس پر عمل درآمد کے لیے آندھرا پردیش اسمبلی نے ایک الگ قانون پاس کیا تھا۔ GOMS نمبر 23 اور 7 جولائی 2007 کو جاری کردہ گزٹ نوٹیفیکیشن کی کاپیاں شیئر کرتے ہوئے شبیر علی نے کہا کہ آندھرا پردیش پسماندہ طبقات کمیشن نے BC/SC کے درمیان ایک علیحدہ زمرہ ای بنانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 4% کوٹا مسلمانوں میں غریب ترین غریبوں کو حاصل ہے۔ انہوں نے کہا سید، مغل، پٹھان، ایرانی، بحیرہ اور جیسے دیگر مسلم گروہوں کو فائدہ اٹھانے والوں سے اسے باہر رکھا گیا ہے اور صرف سماجی اور معاشی طور پر کمزور لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جو حجام، قصاب، دھوبی وغیرہ جیسے پیشوں پر عمل پیرا ہے۔ سابق وزیر نے امت شاہ اور BJP پر الزام لگایا کہ وہ مسلم ریزرویشن کی تاریخ سے بے خبر ہیں، وہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ امت شاہ اور نہ ہی بنڈی سنجے 4% مسلم ریزرویشن کو روک سکتے ہیں اور کانگریس پارٹی اس کی حفاظت جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت نے غریب مسلمانوں کو ملازمتوں اور تعلیم میں کوٹا فراہم کر کے انہیں بااختیار بنایا ہے، تاہم انہوں نے BJP پر غیر مخالف ہونے کا الزام لگایا۔ وہ نہیں چاہتی کہ غریب مسلمان ترقی کرے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ سپریم کورٹ کے طرف سے دیے گئے اسٹے پر مارچ 2010 سے تلنگانہ و آندھرا پردیش میں 4% مسلم ریزرویشن نافذ ہے، اس لیے اسے غیر آئینی قرار دینا سپریم کورٹ کی توہین ہے اور آئین کی سراسر بے عزتی کے مترادف ہے۔ 4% مسلم ریزرویشن کا معاملہ فی الحال سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے اور اس کی سماعت 5 رکنی آئینی بینچ کرے گی۔ امت شاہ اور دیگر BJP لیڈر ریزرویشن ہٹانے کا وعدہ کر کے کیس کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیس میں ایک فریق کے طور پر میں امت شاہ، بنڈی سنجے اور دیگر کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی دائر کرنے کی گنجائش کا جائزہ لوں گا، جس میں انہیں 4% مسلم کوٹا پر کوئی تبصرہ کرنے سے روکنے کا حکم دینے کا مطالبہ کیا جائے گا جب تک وہ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ منظوری نہیں دے گی۔ شبیر علی نے زور دے کر کہا کہ BJP لیڈران BRS کے ساتھ مل کر مختلف برادریوں کے درمیان فرقہ وارانہ فساد کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مرکز کی BJP حکومت، جس کی قیادت وزیر اعظم نریندر مودی کر رہے ہیں، حقیقی طور پر کسی بھی کمیونٹی کے لیے پابند نہیں ہے۔ اس نے SC اور ST کے فلاح و بہبود کے لیے فنڈز میں کمی کی ہے۔ اگر مودی حکومت واقعی پسماندہ طبقات کے لیے وقف ہے تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ قومی سطح پر BC کی مردم شماری کرانے کے لیے AICC لیڈر راہل گاندھی کے مطالبے کو قبول کیوں نہیں کیا گیا؟ کانگریس لیڈر نے زور دیا تھا کہ SC، ST اور OBC مسلمانوں سے 4% ریزرویشن چھین کر ان کا کوٹا بڑھانے کے جھوٹے وعدے کے ساتھ دھوکے دینے کے بجائے BJP حکومت ان کمیونٹیوں کو ان کی آبادی سے تناسب سے ریزرویشن فراہم کرنے کے لیے قانون سازی کرے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ BJP حکومت نے گزشتہ 9 سالوں میں BC کے بہبود کے لیے کوئی الگ وزارت قائم نہیں کی۔ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ BJP قائدین بالخصوص امت شاہ جملے بازی اور کھوکھلے وعدے کرنے کے ماہر ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے تلنگانہ میں اس حربے کو استعمال کر رہے ہیں۔ چیوڑلہ پبلک میٹنگ میں اس دیش کے ہوم منسٹر امت شاہ جی نے کل BJP کے ورکرز کو بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے 4% مسلم ریزرویشن جو تلنگانہ اور آندھرا میں چل رہا ہے اس کو ہم برخاست کر دیں گے اور وہ جو 4% ریزرویشن جو بچے گا ہم ST، SC اور BC میں ہم بانٹ دیں گے۔ یہ سننے کے بعد ہمیں تعجب ہوا کہ یہ ہوم منسٹر صاحب پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، اور وہ کہا کہ کانسٹیٹیوشنل انکانسٹیٹیوشنل ہے، تو ان کو کانسٹیٹیوشنل اور انکانسٹیٹیوشنل بھی تمیز نہیں ہے اور یہ دیش کے پردھان منتری، دیش کے ہوم منسٹر بنے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے ان پڑھ لوگ ملک کے ہوم منسٹر، وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو جانکاری کے لیے، کیونکہ اب یہاں پر ہندو بھائیوں میں، مسلم بھائیوں میں لڑانا
उनको एक लालच देना कि 4 भी तुम्हारे को दे दूंगा मैं, इस तरीके से बात कर रहे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये रिजर्वेशन की तारीख ये है कि ये मजहब के नाम पे नहीं है। ये रिजर्वेशन है समाजी बैकवर्ड, यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड मुस्लिम, यानी समाजी तौर पर तालीमी तौर पर पसमानदा मुसलमानों का रिजर्वेशन है। तो ये रिजर्वेशन में सब मुसलमान नहीं है, सैयद नहीं है, पठान नहीं है, मुगल नहीं है, अरब नहीं है, शिया नहीं है, ईरानी नहीं है, मेमन नहीं है, ऐसे कई कम्युनिटीज रिजर्वेशन में नहीं है, क्योंकि वो लोग क्रिमिलियर में आते, अपर कास्ट में आते। मगर यहाँ हम उन लोगों को दिए जो पेशे के तौर पर धोबी है, हजाम है, खसाब है, चमड़े वाले हैं, या फिर आपके तुर्का काशर पत्थर वाले हैं, सांपाओं को खिलाने और मदारी का काम करने, उन गरीब मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया है, क्योंकि वो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं। तो ये होम मिनिस्टर को समझ में नहीं आया। क्या हुआ, कर्नाटक में रिजर्वेशन निकाल दिए, सुप्रीम कोर्ट एक ही तमाचा मारा कि भाई किस बेस पे निकाले, आप कैसे निकाले। तो वहां पे अटॉर्नी जनरल जाके कहे सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।